آج کا یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا۔ قیامت تک کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا کہ کیا ہم نے زندگی قرضوں میں رہ کر گزارنی ہے۔ ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور قوم کی قسمت کو بدلنا ہوگا۔ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی صنعت ترقی نہیں کر سکتی۔ فیڈرل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، ایکسلنسیز، ایمبیسڈرز، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، دوبارہ السلام علیکم۔ اور آج کا یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے لیے آپ کے بزرگوں نے پاکستان کے لیے حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں، قیادت میں عظیم قربانیاں دیں، اور تب جا کر یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ ہم آج تحریک آزادی کے شہداء، غازیوں، اکابرین اور قائدین اور کارکنان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایک ایسا کام جو کہ بظاہر ناممکن تھا اس کو ممکن کر دکھایا، اور صرف اس خطے کی تاریخ نہیں بلکہ جغرافیہ کو بھی بدل کے رکھ ڈالا۔ آج میں ان تمام بھائیوں، بہنوں اور ماؤں کو ہم سب سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، اور پاکستان 1947 میں 14 اگست کو ہندوستان اور سامراج سے آزاد ہو کر ایک آزاد اسلامی رفاہی مملکت بن گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، کچھ باتیں میں آج آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 77 سال کے دوران اگرچہ ہمارا سفر قابل رشک نہ ہو سکا، جو ہمارا بحیثیت قوم ایک فیصلہ تھا، ایک خواب تھا، اس میں کئی حادثات ہوئے، قومی وجود پر کئی کاری ضربیں لگیں، اقتدار کی کشمکش، اندرونی اور بیرونی سازشیں، ہماری اپنی غلطیاں اور مفاد پرستیاں سبھی مل کر اس میں شامل تھیں۔ بدقسمتی سے معیشت سمیت دیگر شعبوں میں بھی بتدریج زوال آتا رہا اور ہم ہچکولے کھاتے رہے۔ یقیناً آج ہم سب کو دیانتداری اور غیر جانبداری سے سوچنے اور اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ ہم زندہ قوم اپنے ماضی اور حال کے درمیان اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے ہمیں بحیثیت قوم، اور اس سے سبق حاصل کر کے مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ آج یوم آزادی کے دن میں پوری سچائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ آج مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بلوں سمیت دیگر مسائل سے عوام یقیناً پریشان ہے، لیکن مجھے اس کا پورا احساس ہے۔ آخر ہم اس حالت تک کیوں اور کیسے پہنچے، اس کا بھی جواب ہمیں تلاش کرنا ہے۔ میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جس طرح یہ سچائی ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایک سچائی ہے کہ سب برا بھی نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں بگاڑنے والے آئے تو قوم نے ایسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا کی جنہوں نے وطن کو سنوارا، قوم کو ایک نئی امید، ایک نیا حوصلہ دیا، اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور کبھی قیامت تک کوئی دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور نوجوان بچوں، پوری سچائی کے ساتھ اگر بات کی جائے تو 77 سال کا یہ سفر مسلسل جدوجہد کی داستان ہے۔ جس وطن کے بارے میں دشمنوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ 3 سال قائم نہیں رہ سکے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج 77 سال بعد بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ میں آج ہر مزدور اور ہر محنت کش دہاڑی دار اور ریڑھی والے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انجینئرز، وکلاء، ڈاکٹرز، اساتذہ، طلباء، اہل قلم، شاعروں اور صحافیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور کھیل کے میدانوں میں قوم کا سر فخر سے بلند کرنے والے عظیم کھلاڑیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج یہاں پر موجود ہمارے ان عظیم فنکاروں نے جو آج یہاں پر جو پروگرام پیش کیا، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک مرتبہ ارشد ندیم کے اولمپک میں گولڈ میڈل جیت کر
جشن آزادی پر قوم کو جو انہوں نے ایک تحفہ دیا ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لے کر اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے زندگی قرضوں میں رہ کر گزارنی ہے، کیا ہم نے زندگی مانگ کر گزارنی ہے، کشکول کی زیر گزارنی ہے، یا پھر حضرت قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرمودات کے مطابق ہم نے وہ زندگی گزارنی ہے جس کے لیے پاکستان مارج وجود میں آیا اور جس کے لیے ہمارے لاکھوں بزرگوں نے، ماؤں نے ان کے آنچل پھٹے اور نوجوانوں کے جب وہ ہجرت کر رہے تھے پاکستان کے دریا سرخ ہو گئے ان کی خون سے، ان کی قربانیوں سے۔ کیا آج وہ شہداء جو آج قبروں میں ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں، کیا اگر ہم نے ان کی توقیر کرنی ہے، پذیرائی کرنی ہے، تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے ایک نیا سفر کا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا جو محنت، امانت اور دیانت کی بنیاد پر ہوگا، جس سے ہر پاکستانی اپنے آپ کو عظیم پاکستانی سمجھے۔ یہ نہ ہو کہ ایک امیر کا پاکستان ہے، ایک غریب کا پاکستان ہے، یہ نہ ہو کہ ایک طرف شادیانے ہیں اور دوسری طرف ماتم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ وہ خواب جو حضرت قائد اعظم کے آنکھوں میں تھا اس کی تعبیر آج ہر صورت ہونی چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کامیابیوں اور ناکامیوں کا ایک لمبی ایک فہرست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ناکامیاں تھیں ہمارے مقدر میں، وہاں پر ہمارے عظیم سائنسدانوں نے، انجینئرز نے، ڈاکٹرز نے، سیاستدانوں نے اور ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے پولیس کے، فوج کے افسران نے جو قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج وہ دن اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان قربانیوں کو اگر ہم نے واقعی ہمیشہ کے لیے جاوداں کرنا ہے تو پھر ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا اور قوم کی قسمت کو بدلنا ہوگا، غربت کو ہمیں خوشحالی میں بدلنا ہوگا اور پاکستان کو عظیم بنانا ہوگا۔ اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ نہ دنیا میں نہ قیامت میں ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ تو آج میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں بحیثیت آپ کے ایک خادم کے، اور وہ یہ کہ اس مہنگائی کے اور بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی صنعت ترقی نہیں کر سکتی۔ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر پاکستان کی زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر ہماری ایکسپورٹس آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بجلی کے بلوں میں کمی کے بغیر گھریلو صارفین ان کو تسکین نہیں مل سکتی۔ میں آپ کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ پوری حکومت پاکستان اس کے اوپر پوری طرح یکسوئی کے ساتھ دن رات کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کو بجلی کے حوالے سے پورے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ، کہ اس کے بغیر پاکستان کی معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آج میں نے اپنی تقریر کا جو احاطہ ہے وہ صرف اور صرف آج یوم آزادی کے حوالے سے رکھا ہے۔ چند دنوں میں پوری قوم سے خطاب کروں گا اور 5 سالہ جو معاشی پروگرام ہے وہ آپ کی خدمت میں آپ کو پیش کروں گا، اور جس میں یہ گزارش کروں گا کہ معاشی پروگرام تو 77 سال میں بے شمار آئے اور بے شمار پلان آئے، تقریریں ہوئیں، لیکن تقریریں ہوئیں اور بڑے بڑے اشعار پڑھے گئے، دل کو گرما دینے والی بہت شعلہ بیانی ہوئی، لیکن قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ دراصل اصل میں جب آپ شبانہ روز اور مسلسل محنت کریں اور مسلسل دن رات کام کریں، خون پسینہ بہائیں، جس طرح چین جو پاکستان کے 2 سال بعد اس نے آزادی کی آنکھ کھولی، اور کئی ممالک خطے میں جنہوں نے پاکستان کے بعد انہوں نے سفر اختیار کیا، ہم ان سے بہت آگے تھے، لیکن آج کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جہاں پر ہم یوم آزادی منا رہے ہیں وہاں پر آج خود احتسابی کا بھی دن ہے۔ میں آپ سے یہ ایک بڑے ادب سے اور انکساری کے ساتھ لیکن ایک اعتماد کے ساتھ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میرے جان میں آخری قطرہ ہے خون کا، میں اپنے
کولیگ کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ میں دن رات مہنگائی میں کمی کے لیے، بجلی کی قیمت کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کی معیشت کو ابھارنے کے لیے، پاکستان کو ترقی دلوانے کے لیے میں اپنی جان لڑا دوں گا. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہوگا تو وہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا. مزید وقت لیے بغیر یہ آخری آج کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے عظیم نوجوان بچوں اور بچیوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا پاکستان دنیا میں ایک ینگ پاکستان کے طور پر جانا جاتا ہے. آپ ہی ہمارا روشن مستقبل ہیں. آنے والے 5 سال آپ کی تعلیم، تربیت، ہنرمندی اور ترقی کے سال ہیں. آپ سے میری درخواست ہے کہ خود کو پڑھائی اور ہنرمندی کے لیے وقف کریں، خود کو فساد، انتشار اور فریب کے فتنوں سے محفوظ رکھیں. دشمن قوتوں کا نشانہ آپ کا ذہن ہے، کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت قابل، بہت ذہین اور فتین ہیں، اور دشمنان پاکستان وہ آج وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے کہ ہمارا پاکستان آگے نہ بڑھ سکے. لیکن میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے. وہ ہماری جوہری قوت اور ناقابل تسخیر دفاع سے مجبور اور خائف ہے ہمارا دشمن، لیکن اس نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے ہتھیار کو استعمال کر کے پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن پر جھوٹ کی بمباری شروع کر رکھی ہے. جھوٹ کے اس محاذ کو سچائی ہی ناکام بنا سکتی ہے. شعور اور آگاہی انتشار نہیں لاتی، ہمیشہ ترقی، خوشحالی، بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، امن لاتی ہے، دلوں کو جوڑتی ہے. اگرچہ فلسطین میں جاری قتل عام نے یوم آزادی پر ہمارے دلوں کو رنج و غم سے مغموم کر رکھا ہے. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت کے لیے الفاظ معنی کھو چکے ہیں. دنیا کے انصاف پسند عوام، ممالک اور ادارے بیدار ہوں، متحد ہو کر ان انصاف کے لیے، بے گناہ کے لہو کو مزید بہنے سے روکنے کے لیے، ظالموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے. کیونکہ میری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں یہ منظر صاف دیکھ رہی ہیں کہ انسانی خون کی پیاسی پاگل جنونی ریاستیں دنیا کو جہنم بنا دیں گی. پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے آج کے دن ہم یہ عہد اور عزم دہراتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حقوق کی فراہمی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، دنیا کے ضمیر پر دستک دیتے رہیں گے. اس ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اپنا ہر ممکن کردار جاری رکھیں گے. آج ہم میرے بہنوں بھائیوں یوم آزادی کے اس مبارک دن یہ عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی آزادی کے لیے ہر فرد، ہر ادارہ، ہر سیاسی جماعت، ہم سب مل کر دن رات محنت کریں گے تاکہ آئندہ یوم آزادی پر وطن عزیز کی ترقی کے نئے اہداف طے کریں اور وہ مسائل نہ ہوں جن پر آج ہمارے دل ازردہ اور رنجیدہ ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ جب ہم انشاءاللہ مل کر کام کریں گے تو پھر کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. میں نے ہمیشہ اس شعر میں نئی توانائی پائی ہے، نیا ولولہ پایا ہے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا.